الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرى الهلال قبل ويقال لليلتين وأن يتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجاءة۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر فرمان، مختصر ارشاد ہے جس میں قیامت کی کچھ نشانیوں کو ذکر کیا گیا۔ یوں تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور 10 بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، ایک دھوئیں کا ظاہر ہونا، ایک دابہ اور جانور کا نکلنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ سب بڑی نشانی ہے، 10 بڑی نشانی ہے جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی نشانی۔ اور چھوٹی چھوٹی نشانی بہت ساری ہے قرب قیامت کی جن کو علامات صغریٰ کہا گیا، چھوٹی علامتیں۔ لیکن یہ بھی وہ علامتیں ہیں جن سے قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 3 چھوٹی نشانیوں کو ذکر کیا۔ ایک یہ کہ چاند کو پیشگی کہا جائے گا، پہلے کا کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ چاند تو 2 رات پہلے کا ہے، 1 رات پہلے کا یہ چاند ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ بات آپ نے سنی ہوگی، جب چاند 29 کا نہیں ہوتا اور 30 کا ہوتا ہے چاند تو بڑا نکلتا ہے، کبھی تھوڑا 30 کا چاند اکثر بڑا ہوتا ہے اور صاف نظر آتا ہے، موٹا نظر آتا ہے، دیر تک رہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ 29 کا چاند ہے، ہم کو نظر نہیں آیا، بدلی تھی، یہ تھی، وہ تھی۔ حالانکہ 29 کو سب نے تلاش کیا، لیکن کہیں کسی علاقے میں چاند نظر نہیں آیا تو اب شیطان اور نفس دھوکہ دیتا اور یہ بلوا لیتا ہے کہ یہ چاند آج کا نہیں ہے بلکہ 2 دن پہلے کا ہے، 1 تاریخ پہلے کا چاند ہے، یہ 29 کا ہے۔ کہ ایسی بات کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جب ہم نے 29 تاریخ کو چاند تلاش کیا اور تمام علاقے کے لوگوں نے تلاش کیا، کہیں سے کوئی چاند کی خبر نہیں آئی، تو اب 30 کا چاند بڑا تھوڑا نظر آیا، واضح اور کھلا نظر آیا، تو ہم یہ کہنے لگے کہ یہ 2 رات 1 رات پہلے کا چاند ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے اور قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ چاند کے تعلق سے آدمی خوب تلاش کرے، اچھی طرح چاند کو دیکھنا اور تلاش کرنا بھی سنت ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت لاپرواہی برتتے ہیں۔ سال بھر کے جو چاند ہوتے ہیں شاید ہی کوئی دیکھنے جاتا ہو، فکر چاند کی رہتی ہے تو عید، بقرعید، رمضان کی، اور رمضان میں تو تمنا رہتی ہے کہ 29 کا نہ ہو، 30 کا ہو تو بہت اچھا، کہ ایک دن اور کھانے پینے کو ملا، گھومنے پھرنے کو، 30 کا۔ اور عید میں بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ 29 کا ہونا چاہیے، سوائے درزیوں کے۔ کوئی درزی ہو تو بھائی تکلیف ہے، ان کو چاہتے کہ ایک دن اور مل جائے، تو کسی کا کپڑا رہ گیا تو وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک ٹیلر صاحب تھے،
وہ بس چاند کے نام ہی پر چڑ جاتے تھے. بچے پہچان گئے ان کے مزاج کو. بس ان کی دکان کے سامنے چاہے 27 تاریخ کیوں نہ ہو, 26 کیوں نہ, صرف اتنا بول دیا کہ چاند اگ گیا. جو بچوں کے پیچھے دوڑتے تھے وہ بس دوڑانا بچوں کو شروع کہ کیوں چڑھایا تم نے. ٹیلر تھے وہ. تو رمضان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند تو 30 کا دکھے, اور عید کہیں سے بھی لانے کی کوشش کریں گے, کہیں سے بھی, کیسا بھی, چاہے وہ بادل ہی دکھا ہو. کہیں بادل کا ٹکڑا بھی کبھی چاند کی شکل میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تو بعض لوگوں کو, کمزور آنکھ والوں کو وہ چاند دکھ جاتا ہے. چاند دیکھنے میں ہمیشہ احتیاط, اور اچھی طرح جب تک سمجھ میں نہ آوے چاند کے بارے میں گواہی نہیں دینا ہے. چاند کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا ہے. جب تک واضح, دیکھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. میں نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری, اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, ترمذی شریف پڑھی ہم نے ان سے, ہمارے استاد ہیں. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. گزشتہ رمضان ہی میں انتقال ہوا, رمضان کے اخیر اشرے میں, الوداعی جمعہ کو. ہاں, لوگ مسجد میمنی میں موجود تھے, جامعہ کے اعتکاف میں بیٹھے تھے. الحمدللہ اسی حالت میں اطلاع ملی تھی کہ حضرت مفتی سعید صاحب کا انتقال ہو گیا. بمبئی کے اندر ہوا تھا. ان کے ساتھ بھی لوگوں نے کورونا ہی جوڑ دیا تھا. اب تو لگتا ہے ساری موت بند ہو گئی سوائے کورونا کے. ساری موت بند ہو چکی. اب کون سی موت رہ گئی؟ صرف جو بھی مرے گا کا کورونا, جو بھی مرا کورونا. ایسا سوار ہوا اس کا. بہت اللہ حفاظت فرمائے. ایک ساتھی کے وہاں دیکھا تھا, ایک بڑی اچھی دعا لکھی تھی, اللہ وہ دعا پڑھیں جب بھی گھر سے نکلے, اللہ حفاظت فرمائیں گے ہر مرض بلا سے. اللہم سلمنی وسلم منی, یہ بڑی اچھی دعا ہے, اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. جس کو یاد ہو جائے تو یاد کر لیں. یہ بلا سے حفاظت کے لیے, ہر بلا سے حفاظت کے لیے. اور صحابی رسول جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, اللہم سلمنی, اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھیے, وسلم منی, اور مجھ سے بھی محفوظ رکھیے دوسروں کو. مسافہ کرتے ہوئے بھی کوئی ڈرتا ہے کسی سے کہ پتہ نہیں کچھ چپکا ہوا نہ ہو اس کے ساتھ, ایسا کچھ باہر سے نہ لے آیا ہو. یہ اللہ حفاظت فرمائے. اتنا ڈرنے لگے, اتنی دہشت. احتیاط ضروری ہے, ہم احتیاط سے انکار نہیں کرتے, لیکن دہشت سوار لینا. اور ایک آدمی بیچارہ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے, آپ اس کی دل شکنی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ بالکل آپ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے. آپ اپنا ہاتھ, ٹھیک ہے وہ نہیں بڑھا رہا, لیکن اس نے اگر بڑھا دیا تو آپ اس کی پھر دل شکنی مت کیجیے, آپ بھی آگے بڑھ کر مسافہ کر لیجیے. اللہم سلمنی وسلم منی, اے اللہ مجھے بھی سلامت رکھیے اور میری ذات سے دوسروں کو بھی سلامت رکھیے. یہ دعا یاد کر لیں جب بھی گھر سے نکلنا ہو, جانا ہو, خصوصاً بازار جانا ہے, بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر جا رہے ہیں, مجبوری کی وجہ سے اسپتال ہی جا رہے ہیں, دواخانے ہی جا رہے ہیں, یہ دعا پڑھ کے نکلے, اللہم سلمنی وسلم. تو دعا سنا رہا تھا, وہ اصل واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ چاند کا پیش آیا, جو میں نے اپنے استاد محترم سے سنا, حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ. درس ترمذی میں حضرت نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے, اور اس زمانے میں چاند دیکھنے سبھی نکلے, جوان بھی نکلے, بوڑھے بھی نکلے. حضرت عباس جو چچا محترم ہے, کن کے چچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے چچا کو خوب پہچانتے ہیں بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو, چچا کو, صاحبزادیوں کے نام, صاحبزادوں کے نام, یہ سب بھی سیرت کی کتابوں میں بچوں کو سکھانا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دو بیٹے بڑے آگے تھے علم میں. ایک تو حضرت ابن عباس, یہ تو علم میں آگے, اور دوسرے فضل بن عباس سخاوت میں آگے تھے. صحابہ بھی عجیب عجیب نکلے. یہ واقعہ یاد آیا تو سنا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس ایک طرف لوگوں کو حدیث سکھاتے, قرآن کی تفسیر سکھاتے,
وہی دوسرے بھائی تھے، ان کا نام تھا فضل بن عباس، وہ دیگ چڑھا دیتے، وہ بڑے مالدار تھے، وہ دیگ چڑھا دیتے۔ حضرت ابن عباس کے پاس سے لوگ علم حاصل کر کے نکلتے، فضل بن عباس بلا بلا کر سب کو کھانا کھلاتے، سب کو کھلاتے۔ کہا اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو وہ علم بانٹ رہے ہیں، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم مال بانٹ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق جس کو جو صلاحیت ملی ہے اللہ کی جانب سے اس کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ فضل بن عباس کھلا رہے کھانا، اور حضرت ابن عباس درس حدیث درس قرآن دے رہے ہیں۔ تو حضرت عباس جو چچا ہے ان کو چاند نظر آ گیا، حالانکہ بوڑھے بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں۔ اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنی عمر ہو گئی ہوگی اس وقت۔ حضرت عمر فاروق تعجب میں ہے کہ جوانوں کو چاند نظر نہیں آ رہا، یہ حضرت عباس اتنے بوڑھے، ان کو کیسے دکھ گیا چاند؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کیا تو دیکھا کہ بھاؤں کا ایک سفید بال لٹک رہا ہے، بھاؤں کا ایک سفید بال لٹک رہا۔ کہا یہ ہے اصل میں، یہ یہاں وہاں نظر آ رہا ہے، یہ یہاں کا چاند۔ کٹورے میں پانی منگوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے ہاتھ کو بھگویا اور دونوں بھاؤں کے اوپر بھگا ہوا ہاتھ پھیر دیا ایسے تاکہ بال چپک جائے، بال جو بال لٹک رہے۔ پھر کہا حضرت عباس سے اب دیکھیے چاند نظر آ رہا ہے کیا؟ اب دیکھا تو بال تو چپک گئے سب۔ کہا اب نہیں دکھ رہا ہے، اب نہیں دکھ رہا۔ تو چاند دیکھنے میں کبھی ایسی غلط فہمی نہ ہو، چاند دیکھنے میں محتاط رہنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ واقعتاً چاند ہی تھا، بادل کا ٹکڑا نہیں، ہمارے بھوں کا سفید لٹکا ہوا بال نہیں تھا، تب شہادت دینا کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ چاند کے بارے میں ایک قصہ حضرت تھانوی کا یاد آیا، ہاں اس میں بھی عبرت ہے۔ دیکھو کوئی بھی قصہ بتایا جاتا تو عبرت کے لیے، محض قصہ سنانا نہیں ہوتا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اونچے تھے۔ کہ دو عورتیں عید کا چاند دیکھنے نکلی، دو عورتیں محلے کی، تو دونوں تلاش کر رہی ہے چاند۔ ایک عورت کو چاند نظر آ گیا اس میں دونوں میں سے، اور انگلی سے بتا رہی دیکھو 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 باجی وہ چاند۔ باجی کو، بازو والی عورت کو بتایا، بہت خوش، چاند واقعتاً نظر آ گیا، لیکن بول رہی ہے اپنی باجی سے کہ چاند تو دکھا ہے اس دفعہ عید کا، لیکن تھوڑا بدبودار چاند ہے یہ۔ چاند تو دکھ گیا ہے لیکن بدبودار ہے۔ اب چاند بدبودار، عورت کو تعجب ہوا۔ کہا دیکھا اس کی انگلی میں تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی تھی، بچے کا پاخانہ پھینک کر آئی تھی، وہ اپنے بچے کا پاخانہ پھینک کر آئی تھی، تو وہ انگلی میں تھوڑی نجاست لگی تھی، تو چاند تو بدبودار نہیں، انگلی کی بدبو اس کو نظر آئی، انگلی سے جو بتا رہی ہے وہ چاند۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائے، کہا آج ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے، ہم خود عیب دار ہیں، ہم خود عیب والے ہیں، ہاں لیکن ہم کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دوسروں کا خوب نظر آ جاتا ہے۔ دیکھو اپنی انگلی کی نجاست، گندگی نظر نہیں آئی، لیکن کیا بولی؟ چاند بدبودار ہے۔ آدمی کو خود کا عیب نظر نہیں آتا۔ آنکھ کی، کہتے ہیں نا کسی کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے آنکھ کی شہتیر بھی آدمی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آیا جو یہ کہے کہ لوگ خراب ہو گئے وہ خود سب سے زیادہ خراب ہے۔ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنے عیب پر نظر نہیں ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہے لیکن اس کو عیب پر نظر نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی شکیل صاحب،
وہ کہتے تھے، وہ ایک اردو کا ضرب المثل بولتے تھے کہ جو دوسروں کا عیب بیان کرتا پھرے تو کہتے تھے سوپ تو سوپ، چھلنی بولے جس میں 72 چھید. سوپ یعنی جسے پھٹکتے ہیں نا عورتیں، کچھ پھٹکتی ہے نا، سوپ اس کو بولتے. سوپ تو سوپ کون بولے؟ چھلنی جو آٹا چھالنے کا ہوتا ہے. سوپ تو سوپ، چھلنی بولے جس میں 72 چھید. یعنی آدمی کو اپنے چھید کی خبر نہیں لیکن دوسروں کے چھید تلاش کرتا ہے. یہ ایک برا مرض ہے ہمارا. ہر ایک اپنے عیب کو دیکھے اور ہر ایک کو اپنی اصلاح، اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھے کہ ہم بھی اصلاح کے کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہر شخص اصلاح کا محتاج ہے، عالم ہو، غیر عالم ہو، عوام ہو. ہر ایک اپنے استاد سے بھی رجوع کرے، اپنے بڑوں سے رجوع کرے، بھائی ہمارے اندر کیا خامی ہے. امام بے نیاز نہیں اصلاح سے، عالم کوئی بے نیاز نہیں، کوئی عام آدمی بھی بے نیاز نہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی کا ایک بیان سن رہا تھا. حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت ہوئی ہے لیکن اللہ نے تربیت کی ہے. کس نے کی ہے؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اصلاح اور تربیت کا محتاج ہے. اپنے کو بے نیاز نہ سمجھے کہ ہم کامل ہو گئے. الحمدللہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ادب سکھایا تو دنیا کے سب سے بڑے معلم بنے. یہ ایک علامت ہوئی چاند کے تعلق سے کہ چاند کو کیا کہا جائے گا؟ پیشگی. مکمل کر دیتا ہوں یہ حدیث یا کل کروں؟ آج ہی کر دو. 3 نشانی ہے قیامت کی. 3 نشانی. پہلی نشانی تو ہو گئی چاند کو پیشگی کہا جائے گا. دوسری بات فرمائی کہ مسجد کو راستہ بنا لیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ راستے کا مطلب صرف راستہ نہیں بلکہ مطلب یہ کہ مسجد کو آدمی دنیا کی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا. قیامت کے قریب سوتا رہے گا، نماز سے کوئی مطلب نہیں. سونے کے لیے خوب اچھا ہے، بہت ہی اچھی نیند آتی ہے. کیا بولے گا؟ ارے کیا مسجد میں نیند آتی ہے؟ استنجا خانہ کہا بہت اچھا. فارغ ہونے کے لیے صرف مسجد کا استعمال. کیا کہا جا رہا ہے؟ پانی کی ضرورت پڑی چاہے روزہ نہ رکھتے ہو لیکن پانی بھرنے کہاں آئیں گے؟ مسجد. یہ دن میں رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہا. پینے کا پانی لے جا رہے مسجد سے اور پی رہے دھڑلے سے غیروں سے. دنیا کی ضرورت کے لیے کس کا استعمال ہوگا؟ مسجد کا استعمال ہوگا. دنیا کی ضرورت کے لیے کہ نماز سے بھی کوئی مطلب نہیں. لیکن فارغ ہونے کا آئیں گے کہ نماز کے لیے تو نہیں آئے، فارغ ہونے. وہی خان صاحب، بھائی کوئی خان صاحب ہو تکلیف نہ ہو. یہاں کے خان صاحب سب ہوشیار ہیں الحمدللہ. یہاں کی بات نہیں کرو، کسی اور جگہ کا قصہ ہے. خان صاحب کا بیل چلا گیا تھا نا مسجد میں، امام صاحب نے ڈانٹا خان صاحب کو. کیا ہے خان صاحب بیل چھوڑ دیتے کیوں ہی؟ تو آئے خان صاحب معذرت کر رہے امام صاحب سے، بیل تھا اس لیے چلا گیا، میں آج تک آیا مسجد. بیل تھا اس لیے چلا گیا، میں آج تک آیا کیا مسجد؟ یہ ایسا نہ. مساجد کا استعمال کس لیے ہوگا؟ دنیا کی غرض کے لیے. مسجد کو راستہ بنایا جائے گا. راستہ کا مطلب صرف راستہ نہیں ہے، گزرگاہ نہیں ہے، بلکہ مسجد کو دنیا کی ضرورت کے لیے آدمی استعمال کرے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اور تیسری آخری نشانی کہ اچانک والی موت خوب ہوگی. ان یظہر موت الفجاء. قیامت کے قریب اچانک والی موت. کتنا اچھا بھلا تھا، فجر کی نماز تو میرے ساتھ پڑھا تھا، ابھی بازار میں ہمارے ساتھ تھا، اور معلومات گھر پہنچا مر گیا ہوں، اٹیک آ گیا. حادثے کی موت، اچانک کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور ہر ایک کو پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء. یہ حدیث کے الفاظ ہے. اے اللہ میں اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. کون دعا فرما رہے؟ اللہ کے نبی. حالانکہ ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ خصوصیت یاد رکھیں اللہ کے نبی کی کہ پیغمبر کو موت نہیں آتی جب تک ان سے اجازت نہ لے لی جائے. اتنی بڑی خصوصیت ہے پیغمبروں کی.
جب تک ان سے اجازت نہ لے لی جائے. پہلے اجازت لی جاتی ہے اللہ کے، کسی سے اجازت نہیں لی جاتی. اجازت لی جاتی ہے کہ روح قبض کرو کہ نہیں. ملک الموت آئے کبھی کسی کے پاس اجازت لینے؟ شداد تو اپنے محل میں بھی نہیں گھسا تھا، دیکھا بھی نہیں، باہر ہی تھا. کتنی کہا کہ تھوڑی خوشامد کی طرح دیکھ تو لوں. اتنی بڑی جنت جو بنوائی دنیا کی، وہ محل بنایا تھا، جنت نام رکھا اس نے. جنت کیا بنائے گا؟ لیکن نہیں اجازت ملے. لیکن پیغمبر سے اجازت لی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، گویا امت کو سکھایا کہ اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگو ہمیشہ. یہ دعا یاد کر لیں. ارے کسی کو اگر عربی نہ یاد ہو تو اردو کا مفہوم بھی یاد کر سکتے. اے اللہ میں اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. اچانک کی موت اچھی اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی وصیت نہیں کر پاتا، توبہ نہیں کر پاتا. اور بیماری کی موت، بستر کی موت اس لیے اچھی ہے کہ آدمی جب کچھ دنوں بیمار رہتا ہے تو اتنا رو دھو لیتا ہے. کوئی بھی آیا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کوئی بیٹی ملنے آئی تو آنکھوں میں آنسو. اپنے زندگی کی گناہوں کو، کوتاہی کو یاد کرتا ہے اور اتنا رو لیتا ہے کہ اس کا دل دھل جاتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے پاک و صاف ہو کر. توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس کو، اور دوسرے وصیت کا موقع مل جاتا ہے کہ اس کا کیا لینا کیا دینا، کتنی نمازیں باقی ہے، قضاء عمری وغیرہ. یہ دو بڑے فائدے ہیں بستر کی موت کے اور بیماری کی موت کے. اور اچانک کی موت میں، ایکسیڈنٹ کی موت، ہارٹ اٹیک، آدمی نہ وصیت کر پاتا ہے نہ توبہ کر پاتا ہے. بس زندگی کے لمبی ہونے کی کے غرور میں تھا کہ ابھی تو کیا ہے، جوان ہے، ابھی کیا ہے، بہت باقی ہے، ابھی تو کیا 85 سال عمر ہوئی. 50 سال والا ہی بولتا. ارے 60 سال والے ایک ہمارے عقل کوہ میں ہے تو وہ بڑے فخر سے بولتے، کون مجھے بوڑھا بولتا ہے؟ میں 28 سال سے 32 سال کا ہوں. کیا بولتا وہ بوڑھا؟ کیا بولتا ہے؟ میں صحیح بتاتا وہ عمر 60 سال، لیکن بتانے کا انداز تو دیکھو. کیا بولتا؟ میں 28 سال سے 32 سال کا، یعنی 60 سال کا. میں 28 سال سے 32 سال کا یا 60 سال، لیکن مجھ کو کون بوڑھا کہتا ہے؟ 28 سال سے 32 سال کا. بہرحال کوئی اس دھوکے میں نہ رہے. کبھی بہت زندگی باقی ہے، کبھی بھی اچانک موت آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کے حادثے کی، اچانک کی موت سے، وبا کی موت سے اللہ پوری امت کی، پورے عالم کے اللہ حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.